اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، زبردست سعد بن معاذ نے یہ خطاب کیا تو ایک دوسرے جو بیان کیا جاتے ہیں تفصیلات، کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ نکلیے، ہمیں ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگانے کے کہیں ہم بلا جھجک کود جائیں گے اللہ کے نبی، ہم پلٹ کر سوال نہیں کریں گے اللہ کے رسول، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے بلا جھجک کیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا صحابہ کرام کا، آپ کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے، اور اونٹ کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے، خود اللہ کے نبی، حضرت علی اور حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ایک اونٹ پر سوار ہوتے۔ آپ جب لے کر کے صحابہ کرام کو چلے، اب یہاں سے جو چل رہے تھے ان کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ صحابہ کرام کو جب لے کر چلے اور غدر کے مقام پر جب پہنچے تو بدر کے مقام پر پہنچنے پر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس جگہ آپ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے، یہ پڑاؤ ڈالنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کہا اللہ نے حکمت دیا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو جنگی حکمت عملی کے نقطۂ نظر سے مجھ کو بہتر جگہ نظر آئی، میں نے یہاں پڑاؤ ڈالا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں گے، بلکہ مشرکین مکہ کے سب سے قریب والا جو چشمہ ہے وہاں پڑاؤ ڈال دیں، اور جتنے چشمے ہیں سب بند کر دیتے ہیں، وہ ایک چشمہ جاری رہے گا، اس سے ہم پانی پیتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بہت پسند آئی، قائد کو ایسا ہونا چاہیے، بہتر رائے آئے قبول کرنا چاہیے، اور رائے دینے والے کو بھی اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر کر کے دینا چاہیے کہ اس رائے پر کام کرنے کا قدم اٹھانے کا یہ فائدہ ہے اور نہ کرنے کا یہ نقصان ہے، وضاحت کے ساتھ۔ قرآن، میں اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ بڑا زبردست عنوان ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو قرآن میں ہم نے واقعات بیان کیے ہیں اس لیے کہ عبرت اور نصیحت ہے۔ ایک واقعہ آپ قرآن کا پڑھیے، ایک واقعہ تو چلتا ہے، لیکن عبرت اور نصیحت کے ایسے دروس ہیں۔ اس میں دیکھیے، جب حضرت موسیٰ کو آپ کی والدہ نے دریا میں ڈالا تو جملہ پڑھیے قرآن کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہتی ہے کہ پیچھے پیچھے جانا، دیکھتے رہنا، کچھ کہنا نہیں، خاموشی سے دیکھتے رہنا، بالکل خاموش رہنا، پورا کام سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن گئی پیچھے پیچھے، اور اس کے بعد جب وہاں دودھ پینے کا معاملہ ہوا تو ان کو لگا کہ اب مجھ کو بولنا چاہیے، جو والدہ نے نصیحت کی تھی۔ تب وہاں کہا کہ میں رہنمائی کر سکتی ہوں، کسی کو اگر کام دیا جائے تو پورا ڈیٹیل میں سمجھا دیا جائے، اس طرح کرنا، صرف یہ بول دیتے ہیں کہ یہ کرو اور اس کے بعد جھگڑا کرتے ہیں کہ میں تجھ کو بولا تو ایسے کیسے کیا، پوری تفصیل۔ یہ قرآن دستور دے رہا ہے، یہ اصول دے رہا ہے قرآن، یہ ضابطہ دے رہا ہے، پوری تفصیلات بیان کی جائیے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر کے نکلے اور جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اللہ رب العالمین نے بدر میں کس طرح کی مدد کی ہے، اللہ پر کیسا توکل کیا ہے صحابہ کرام نے۔ جب بدر میں پہنچے تو صحابہ کرام کی تعداد 313، مشرکین مکہ 1000 کا لشکر، 3 طرح کی مدد اللہ رب العالمین کی آئی وہاں پر۔ ایک مدد موسم کی، ایک مدد فکر کی، اور ایک مدد فرشتوں کی۔ اس میں اسباق کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بدر سے پہلے اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، ہر قسم کی۔ شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن آپ نے دعوت کو روکا نہیں، عمل رکا نہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، پورے واقعات تفصیل سے پڑھ جائیں گے۔ سبق یہی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اندر خوف آتا ہے دلوں میں، باطل جب اپنی تمام توانائی، ساری قوتیں جمع کر کے حق کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک معاملہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کیا کافروں نے، تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر اہل حق دین پر جمع ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ساری توانائی کے ساتھ اگر باطل ہمارے مقابل آیا ہے تو اپنے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ فرعون پورے لاہو لشکر کے ساتھ نکلا تھا، مقابلہ تو بڑی دور کی بات تھی۔ اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ فرعونیوں کو لے کر کے دریا تک آؤ
فرعون سمجھ رہا تھا مارنے نکلا ہے، لیکن وہ تو چارہ تھے، چارہ. یہ مارنے سوچا تھا، لیکن اللہ تو ان کو مارنے کے لیے نکالا تھا. اسباق پر غور کیجئے، بے شمار اسباق نظر آئیں گے. جب پوری قوم پوری توانائی لگا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. اللہ رب العالمین باطل کو نابود کر دیتا ہے. رب العالمین طاقت پوری مقابل آئے خوف کی چیز نہیں ہے. دین پر نہ جمنا، دین پر نہ عمل کرنا، یہ خوف کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ کا جس جگہ پر پڑاؤ تھا وہ پتھریلا علاقہ تھا، اور مشرکین مکہ کا نشیب کا علاقہ تھا، نیچے کی طرف کا مٹی والا علاقہ. اب رات جب ہوئی تو اللہ رب العالمین نے پہلی مدد، اللہ رب العالمین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، ایک مخلوق اپنی چھوڑتا ہے. ایک کرونا آیا دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، عام لیبارٹری میں دکھتا بھی نہیں ہے. جو روڈ پر لوگوں کا چلنا دھوبر کیے تھے، گھروں کے باہر نہیں نکل گئے تھے، گھروں میں گھسے ہوئے تھے، حکومتیں ٹائے گئی. ایک مخلوق، اللہ اپنی ایک مخلوق کو چھوڑے گا. ایک انسان کی کیا بساط، کیا حیثیت. مگر شرط یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے تم اللہ کی طرف پلٹو. ساری قوتوں کا مالک ایسی قوتوں کو ان کے مقابل کھڑا کرے گا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے. ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے بارش برسائی، پہلی مدد، موسم کی مدد. بارش کا کیا کیا فائدہ ہوا؟ پہلا تو یہ کہ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا، غسل کیا، طبیعت بالکل فریش ہو گئی. یہ ظاہری تھا. اور دوسرا یہ ہوا کہ زمین بالکل جم گئی. اب پیر جمنے لگا، پیر اکھڑتا نہیں تھا. اور مشرکین مکہ کا معاملہ یہ ہوا، وہی بارش آسمان سے برسی، ایک ہی میدان، لیکن ایک طبقہ جو اللہ کے دشمنوں کا تھا ان کے لیے وہی بارش اجیرن بن گئی. اب ان کو کیچڑ کی وجہ سے چلنا دھوبر ہو گیا، یہاں پیر جمنے لگے. وہی بارش، ایک ہی مخلوق، دو کام اس کا. یہ پہلا موسم کی مدد. دوسری مدد اللہ رب العالمین نے جو کی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اطمینان قلب، یعنی خوف نکل گیا صحابہ کرام کے دلوں میں. خوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر میں جب پہنچے تو تعداد کا علم سب کو تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا اطمینان ہم لوگوں کو ہوا کہ میدان جنگ میں تلوار چھوٹ جا رہی تھی، ایسا بھی ہوا واقعہ. اطمینان قلب. اور مشرکین مکہ کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. جنگ اگر آدمی لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اگر مقابلے میں آدمی کو شکست ہوئی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹی بات ہے. دوبارہ آدمی لڑ سکتا ہے، لیکن اگر حوصلہ ہار گیا تو پھر دوبارہ لڑنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے حوصلے توڑ دیے. تاریخ پڑھ گیا. 3 ٹائپ کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے. شرط تو یہ ہے کہ اہل ایمان جمے رہیں دین کے اوپر. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.